اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 24 کا نصف حصے سے آخری حصے تک۔ صبح و شام تسبیح و استغفار پڑھے۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و پاکی بیان کرنا چاہیے اور گناہوں سے معافی کی درخواست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور استغفار کیجیے اپنے گناہوں سے اور پاکی اور خوبیاں بیان کیجیے اپنے پروردگار کی صبح و شام۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ استغفار کی بھی توفیق ہو ہمیں کہ ہم اللہ سے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگیں۔ آمین یا رب العالمین۔ امت محمدیہ کا اعزاز۔ امت محمدیہ کا خاص اعزاز یہ ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے گا۔ امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ کو پکارو، میں تمہاری ہر درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے، جس میں دعا بھی شامل ہے، منہ موڑتے ہیں اور دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ اللہ ہی نے آدمی کو مٹی سے بنایا، پھر وہ مٹی نطفے میں تبدیل ہو گئی، پھر وہ نطفہ خون کا لوتھڑا بن گیا، پھر وہ ماں کے پیٹ سے بچہ بن کر نکلا، پھر دھیرے دھیرے بڑھ کر طاقتور جوان ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے بوڑھا ہو گیا۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ جو بچہ وہ ایک مقررہ عمر تک پہنچ جاتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ عقل سے کام لو تو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو۔ پیدائش کے یہ مرحلے رکھے ہی اس لیے ہیں کہ تم اللہ کی دی ہوئی عقل سے ان میں غور کرو اور اللہ کو پہچانو۔ پھر اس کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ جب فیصلہ فرما لیتا ہے کہ کوئی کام ہونا چاہیے تو بس اسے اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی ترجمہ خلاصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ حامیم سجدہ۔ قرآن کی تلاوت خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اس کو بھی سبق دیجئے سب لوگ غور سے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت خلل ڈالنے کی نیت سے شور و گل کرنا تو کفر کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے، اور خاموش ہو کر قرآن کی تلاوت سننا واجب اور ایمان کی علامت ہے۔ اس کو بہت خصوصی طور پہ سن لیجئے۔ اکثر لوگ ٹیپ ریکارڈ یا ٹی وی یا اور کوئی اس میں یوٹیوب میں قرآن کی آیتوں کو لگا کر گھر میں سمجھتے کہ یہ لگا دینے سے اس کی آواز سے گھر میں برکت آئے گی اور ہم جو ہے اپنے باتوں میں، کام میں اور دوسری چیزوں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے۔ اس کو باقاعدہ غور سے سنیے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت خلل ڈالنے کی نیت سے شور و گل کرنا تو کفر کی علامت ہے، اور خاموش ہو کر قرآن کی تلاوت سننا واجب اور ایمان کی علامت ہے۔ ایمان و استقامت کا انعام۔ جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہی ہے، اور پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و بشارت کے فرشتے اتریں گے اور کہیں گے، فکر و اندیشہ نہ کرو اور نہ رنج کرو نہ غم، تم جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست تھے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ جس چیز کا تمہارا جی چاہے حاضر ہے۔ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ سب سے اچھی بات، کامل ایمان والے لوگ اپنے ایمان اور عمل کو کنات نہیں کرتے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل اور اچھا کلام وہ ہے جس میں دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کی ہدایت۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو طرح طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، بلکہ صبر و احسان سے کام لے۔ اس لیے دعوت کا کام کرنے والوں کی یہ عادت ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی برائی کو اچھے طریقے سے دفاع کریں۔
کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا اور معاف کر دینا تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہی ہے، ساتھ ساتھ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تم اس کو معاف بھی کر دو اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص پہلے دشمن تھا اب وہ انتہائی قریبی دوست ہو جائے گا۔ وسوسے کا علاج۔ وسوسے ہم کو دماغی وسوسے، دل کے وسوسے اور بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ ان وسوسوں سے ہم جو ہے راستہ بھٹک کر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان وسوسوں کا علاج یہ ہے، بتایا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا جب شیطان وسوسہ اندازی کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ارشاد ہے آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگ لیجیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر پارہ نمبر 24 کا آخری حصے کا خلاصہ ختم ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔